شیخ نے اپنے تہبند کے نیچے ہاتھ ڈال کر دونوں ہاتھوں سے اپنا آلہ تناسل پکڑا۔ سر یہ جو چشتی رسول اللہ ہے اس میں کون صحیح ہے؟ دیکھو اس مسئلے پہ انجینئر ٹھیک ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ ان کتابوں سے قطع تعلقی کریں، ان کتابوں کو چھپنا بند کریں۔ اتنا کسی کا مرید ہونے کا مطلب اندھا تقلید ہوتی ہے کہ میں تجھے کفر بھی پڑھاؤں تو کفر بھی پڑھتا چلا جائے۔ اور یار کلمہ ہی کیوں پڑھانا ہے تم لوگوں نے؟ آپ نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے اعلی تناسل کی جگہ پر رکھ دیا۔ مجھے تصوف کی کتابیں معتبر کتابیں نہیں ہیں۔ سر یہ جو چشتی رسول اللہ ہے اس میں کون صحیح ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا صحیح ہے یا یہ جو ہے نا بریلوی طبقات ہے یہ صحیح ہے؟ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چل رہی ہے۔ دیکھو اس مسئلے پہ انجینئر ٹھیک ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ سر بڑی بڑی کتابوں کے اندر آ گیا سر، انجینئر اور علماء ہو سب علماء، میں ان کی بات نہیں کر رہا، نارملی جو پرسیپشن بنا ہوا ہے، ایک طرف انجینئر علی یا اس طرح کے لوگ جو ان عبارتوں میں تعویل بھی برداشت نہیں کر رہے، ایک طرف وہ لوگ لے جاؤ جو ایسے واقعات جو ہیں ان میں تعویلات کو پسند کر رہے ہیں۔ ان دو کا اگر میں موازنہ کروں تو بھئی یہ طبقہ ٹھیک ہے، ایسی عبارتوں میں کوئی تعویل نہیں کرنی چاہیے۔ ان کتابوں سے قطع تعلقی کریں، ان کتابوں کو چھپنا بند کریں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن سر کیفیت کی بھی تو بات ہو رہی ہے نا، اس کے اندر وہ جس کیفیت کے اندر اس کتاب کے اندر ذکر ہے جو بریلوی طبقے کو، اگر وہاں بھی ہم نے ایک دو علماء کا سنا ہے، اس میں کیفیت ہی الگ ہے، وہ اپنے کیفیت میں تھے ہی نہیں۔ بعد میں جب ان کو نا بات یہ نہیں ہوتی، آپ دیکھیں پورا واقعہ اگر ایک دفعہ پڑھیں، واقعہ کیا ہے؟ پیر صاحب بیٹھے ہیں، مرید سامنے ہے، پیر صاحب کی کیفیت چلو حال کی، ٹھیک ہے، سامنے والے کو کلمہ پڑھایا اور سامنے والے نے کلمہ پڑھ بھی دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ جانے لگا، پیر صاحب کی کیفیت ٹھیک ہوئی، پیر صاحب نے اس کو بلایا اور کہا کہ نہیں نہیں، رسول اللہ ہے، صرف محمد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ٹھیک ہے۔ سر سامنے والے نے جو کلمہ پڑھا تھا اس کی توبہ کا کیا ہوگا؟ توبہ تو اس سے کروانی چاہیے تھی کہ بھائی میں تو چلو حال کے اندر آ کر یہ جملہ منہ سے نکال بیٹھا ہوں، تو نے کیوں ہوش و حواس کے اندر یہ کلمہ پڑھ لیا؟ اتنا کسی کا مرید ہونے کا مطلب اندھا تقلید ہوتی ہے کہ میں تجھے کفر بھی پڑھاؤں تو کفر بھی پڑھتا چلا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے، اللہ کے بندو، ہر نیک بزرگ کیا کلمہ ہی پڑھاتا چلا گیا تھا؟ وہ ایک صادق کا بھی واقعہ آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، پیر صادق، اس کے پاس کوئی آ گیا، پڑھ صادق رسول اللہ، بعد میں کہہ رہا نہیں صادق سے میں نے تعویل مراد۔ اور یار کلمہ ہی کیوں پڑھانا ہے تم لوگوں نے؟ کیوں کلمہ پڑھانا ہے؟ سر اسی کے اوپر سب طبقے الگ الگ بن گئے نا سر، یہی تو دو گروہ الگ بنے ہیں بیٹا۔ دیکھو میں سر یہ مسئلہ سر صرف اس کا تو نہیں ہے نا، پھر وہاں اشرف علی تھانوی ہے جو بریلوی طبقہ ہے، وہ پھر اس کی زیادہ واٹ لگا۔ دیکھیں دو الگ چیزیں ہیں، اشرف علی جو رسول اللہ والی بات ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں، پہلے یہاں پر آؤ۔ سر دیکھیں تصوف کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر کیا کچھ نہیں آیا ہوا؟ کیا یہ چیز مخفی ہے کسی سے؟ کفریات اس کے اندر آئے ہوئے ہیں، اتنی فضولیات آئی ہوئی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں اس کا نمونہ آپ کو دوں، میں نے اپنے کمرے کے اندر ہمیشہ یہ کتابیں تصوف کی رکھی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ میں کسی کو تھوڑا سا ایگزامپل دے سکوں۔ میں آپ کو ایک تصوف کی کتاب ابھی دیتا ہوں۔ سر یہ کتاب ہے جامع کرامات۔ میرے خیال میں زیادہ تر جو کرامت لی جاتی ہے انہی میں سے لی جاتی ہے۔ جتنے رسائل ہمارے یہاں مل رہے ہوں گے اس کے اندر ریفرنس آپ نارملی دیکھیں گے جامع الکرامات کا ہوگا۔ اچھا اس کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے علامہ محمد یوسف نبہانی۔ آپ کو معلوم ہے بہت بڑے عالم دین تھے، بالکل ایسا ہی ہے، اور اتنے بڑے عالم دین تھے کہ ان کے دور کے اندر علماء اس کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے کہ یار اس کی صحبت میں 5 منٹ بیٹھ جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ یار علم کا پہاڑ ہے۔ لیکن آ گئی کتاب ایک تصوف کی منسوب، نام اس کے اوپر آ گیا علامہ محمد یوسف نبہانی صاحب کا۔ اب ہم نام سے متاثر ہو جائیں گے، سر نام سے نہیں، تصوف کے اندر کسی نام کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ کتابوں میں آپ خود دیکھو گند کتنا بھرا ہوا ہے۔ سر بات یہ ہے اتنا بڑا نام، اور یہ بہت پرانے بزرگ بھی نہیں ہے کہ 800 سال پرانے کے ہوں تو ہم یہ کہیں گے بھائی کہ، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، آپ پڑھ دیجئے، 2-3 لائنوں کا واقعہ ہے، یہ آپ ذرا مجھے پڑھ کے سنائیں تاکہ ہمارا بنیاد کیا ہونی چاہیے میں وہ بنیاد آپ کو کلیئر کروں۔ یہ نیچے والا جو پیراگراف ہے یہ پڑھیں ذرا۔ سر کہہ رہے یہ وہ کرامت ہے کہ ابراہیم مذکور اس دن ہم میں ادھر نہیں پڑھے۔ چلے لائے مجھے دے، مجھے دے، اندازہ کریں، یعنی کہ یہ میں نے بھائی کو کتاب دی ہے، یہ میں آپ سے کیمرے سے مخاطب ہوں، میں نے ان کو کتاب دی، یہ واقعہ پڑھ بھی نہیں سکے، کہہ رہے ہیں سر یہ لوگ سنیں گے، لیکن میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ہم نے کچھ سیکھنا ہے، کوئی میں لطیفہ نہیں سنا رہا، کوئی میں گندی چیزیں آپ کو بتانا مقصود نہیں ہے، جو سمجھا رہا ہوں وہ دماغ میں بٹھائیں۔ سر وہ یہ ہے کہ کرامت سنا رہے ہیں، اور کرامت یہ ہے کہ ایک دن حمام میں شیخ کے ساتھ گیا، میرے ساتھ آپ کا خادم محمد
دبوسی بھی تھا رشتے میں، یہ شیخ کی ایک بیوی کا بھائی لگتا تھا، حمام میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ بیان کرتا ہے کہ میں نے شیخ سے ایک عجیب خرق عادت کرامت دیکھی، اور وہ یہ کہ آپ کو اس خادم پر کسی وجہ سے غصہ آ گیا تھا اور ارادہ کیا کہ اسے مناسب سزا دی جائے۔ شیخ نے اپنے تہبند کے نیچے ہاتھ ڈال کر دونوں ہاتھوں سے اپنا آلہ تناسل پکڑا تو وہ کافی لمبا ہو گیا، حتیٰ کہ کندھوں تک، اور اس سے بھی لمبائی ہو گئی زیادہ۔ پھر اس کے ساتھ اس خادم کو مارنا شروع کر دیا، اور خادم تکلیف کی وجہ سے چلا رہا تھا۔ آپ نے اسے ضربیں لگائیں، پھر چھوڑ دیا، اور آلہ تناسل دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ خادم نے ضرور کوئی ایسی حرکت کی ہوگی جس کی وجہ سے آپ نے اس کی سزا تادیب دی۔ جب الحاج ابراہیم نے شیخ صاحب کی یہ کرامت بیان کی، اس وقت شیخ بھی کھڑے تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اس کی بات نہ ماننا اور اس واقعے کو سچا نہ جاننا۔ ادھر دیکھو، یہ کہتے ہوئے آپ نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے آلہ تناسل کی جگہ پر رکھ دیا۔ مجھے وہاں کچھ بھی محسوس نہ ہوا، حتیٰ کہ اس قدر بھی محسوس نہ ہوا کہ جس سے مرد ہونے کا پتہ چلتا ہو۔ اس قسم کی عجیب و غریب خلاف عادت اتنی باتیں آپ سے دیکھنے میں ہیں جس کا شمار مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے اور آپ کی رضامندی، اپنی رضامندی اللہ نصیب کرے۔ سر، ہے شرمندگی والی بات، لیکن جو میں سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے ایک عالم دین ہونا دور کی بات ہے، ایک عام مسلمان بھی کتاب لکھ رہا ہو، اس واقعے کو کرامت بنا کر کے وہ سنا سکتا ہے؟ سر ٹھیک ہے، یہ بہت سر وہ عجیب ہے، میں اس کا وہ نہیں کر رہا ہوں۔ اس سے کیا سیکھا آپ نے؟ سر سچی باتیں کو نکال دینا چاہیے۔ سر، یہ کتابیں معتبر کتابیں نہیں ہیں، تصوف کی کتابیں معتبر کتابیں نہیں ہیں، چاہے اس کے اوپر نام بڑے سے بڑا آ جائے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ سر، ان کتابوں میں آئی کوئی بات کا اعتبار نہیں ہے، اتنا گند، اتنا فحش اس کے اندر بڑھا ہوا ہے۔ ایسی کتابوں سے اعلان برات کرنا چاہیے۔ سر دیکھیں، ایسی کتابوں میں جی سر دو تین، سر دیکھیں پھر وہ سبع سنابل کو اگر آپ دیکھیں، سر اعلیٰ حضرت نے بھی اس کی بڑی تعریف لکھی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کتاب بہت زیادہ معتبر ہے، اتنی معتبر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو سر پھر اب سر وہ بات وہی ہے نا کہ ایک بڑے عالم کے سامنے بھی یہ نام آ رہا ہے، اور اب ہم کس پہ اعتماد کریں گے؟ ہم علماء پہ اعتماد کریں گے، کس پہ کریں گے؟ غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی علماء سے بھی؟ سر غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اتنی بڑی بات بس ختم ہو گئی۔ بس سبع سنابل آپ پڑھو، اس کے اندر یہ ایک واقعہ نہیں، 50 اور واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو قابل اعتراض ہیں۔ سر پھر وہ کتاب اتنی افضل ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سر واللہ تعالیٰ عالم، اگر ان کی توجہ نہیں گئی، غلطی ہو گئی ہوگی۔ میرے نزدیک ہر عالم دین ایک ہی پیمانے پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ غلطی بھی کرتا ہے، جہاں غلطی کرتا ہے اس غلطی کی اتباع کبھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر تو سر انجینئر محمد علی مرزا اس معاملے میں صحیح ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں نے پہلا جملہ ہی آپ سے یہی کہا کہ چشتی رسول اللہ والے مسئلے پر انجینئر علی مرزا بالکل ٹھیک ہے۔ یہ چھپ رہی ہیں کہ سر یہ یہ کتابیں چھپ رہی ہیں۔ سر بریلوی حضرات کا سب سے زیادہ ان کے ساتھ جو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے نفرت کا اگر نہ وہ دیکھا جائے، وہ ہوتا ہی اسی وجہ سے ہے کہ وہ اس طریقے کی عبارتیں وہ لا کے اوپن کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس وجہ سے پھر وہ سب کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ سر وہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں محترم، ہم اپنی غلطی مانتے نہیں ہیں۔ سر نام آپ نے مجھ سے سوال کیا چشتی رسول اللہ والا، میں نے کہا بھی غلط ہے، نکالو، جس نے ایسا بولا ہوگا اللہ کو دے گا وہ حساب۔ کلمہ ہی پڑھانا رہ گیا اور کچھ یاد نہیں آیا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بھی نارمل ہوں، ٹھیک ہے، نشے میں چلا جاؤں گا اور نشے میں جا کر کے میں الٹی سیدھی باتیں کروں گا۔ اس کو نفسیاتی طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان کے عام حالت کے اندر جو چیزیں اندر چل رہی ہوتی ہیں نا، عام نشے کی حالت کے اندر زیادہ تر وہی باہر نکالتا ہے۔ اگر میرے دماغ میں گند بھرا ہوگا نا، تو نشے کی حالت میں وہی گند زیادہ باہر نکل رہا ہوگا، معافی ضمیر نکلتا ہے۔ سر میں حال کی حالت میں بھی چلا جاؤں تو میرے منہ سے ایسے کفریات کیوں نکل رہے ہیں؟ کیا مجبوری ہے، کیا استرار ہے؟ ہم یہاں پر عام طور پہ حدیث کا حوالہ دے دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک شخص بھوکا پیاسا ایسا تھا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، ایک جانور کو دیکھا تو سر وہاں پر علت بھی تو دیکھیں کیا ہے۔ علت ایک بندہ بالکل مرنے کے قریب ہے، اچانک اس کو سامنے زندگی نظر آئی، وہ اس قدر ایکسائٹڈ ہو گیا کہ اس کے منہ سے جملہ غلط نہیں، وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ جو عام حالت ہے بھائی، حال چڑھ گیا، اس کے اندر ایسی حالت ہوتی ہے کہ جیسے بھوکا مرنے والے کو سامنے کھانا دکھ جائے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی ایسے کوئی بات کی؟ ہاں سنا یہی ہے کہ انہوں نے بھی یہ جو واقعہ ہے ہم نے پہلے انجینئر محمد علی مرزا کو سنا، اس میں نے اس طریقے رد کر دینا، بالکل رد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تصوف کی کتابوں میں بیٹا دنیا جہان کا گند آیا ہے، کفریات آئے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہی جو جامع الکرامت ہے، آپ کسی دن فارغ ہو کے میرے پاس آئیں، میں نے صرف ایک واقعہ سنایا سر، صرف اس کتاب کے اندر سے میں آپ کو اتنے واقعات سناتا ہوں کہ آپ صرف ہنسیں گے۔ جس طرح یہ ہمت آپ کی نہیں ہوئی واقعہ پڑھنے کی، اس طرح وہ واقعات پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔